بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی صحابہ کرام جو ہے ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں جو ہے نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اس کو کوئی پریشانی آتا، کوئی مصیبت آتا، فوراً نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے، کیونکہ نماز یہ اللہ پاک دیا ہے، لینے کے لیے دیا ہے۔ اسی سے متعلق حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا، سخت معنی یعنی کوئی مشکل کام پیش آتا تھا، مصیبت پریشانی ہوتا تھا، تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ کیا کہا؟ جب کوئی مشکل امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً کیا ہوتے تھے؟ متوجہ، یعنی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے۔ کوئی مصیبت آ گیا، کوئی پریشانی آ گیا، طبیعت خراب ہو گیا، تو ہم لوگ پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نہیں، سنت یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو اور اللہ سے کہو اور اپنے مسئلہ کو اللہ سے حل کراؤ۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، فائدہ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، نماز بڑی اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اس لیے ہر پریشانی میں، ہر پریشانی کے وقت ادھر متوجہ ہونا یعنی نماز پڑھنا، گویا اللہ کی رحمت پر متوجہ ہو جانا ہے۔ اور جب رحمت الہی مسعدہ مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کے باقی رہے۔ جب ہم اللہ خوش کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، تو اللہ پاک جو ہے ہمارا ہر مصیبت کو، ہر پریشانی کو اللہ پاک کیا کر لیں گے؟ دور کر دیں گے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں پریشانی کی باقی رہے۔ بہت سی روایتوں میں یہ مختلف طور سے مضمون وارد ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے۔ دھیان سن کی کہے، جب آندھی چلتی تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ ہم لوگ آندھی میں کاندتے ہیں، روتے ہیں، بھاگتے ہیں، نہیں، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ اس مصیبت پریشانی سے ہمیں نجات دے۔ وہی کہہ رہے ہیں جب آندھی چلتی تھی تو اللہ کے نبی فوراً نماز پڑھتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے، نماز پڑھتے رہتے تھے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں اطلاع ملی بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ بیٹے کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ آج میت ہمارا یہاں مر جاتا ہے، ہم لوگ جو ہے کاندتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، نہیں، طریقہ یہ ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، یا اللہ اس میت کو قبر کے عذاب سے بچا۔ ہاں، ہم روتے ہیں، چلاتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کیا پڑھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرمایا ہم نے وہ کیا جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی آیت واستعینوا بالصبر والصلاۃ تلاوت کی۔ ایک اور قصہ اسی قسم میں نقل کیا گیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ بھائی قسم کے انتقال کی خبر ملی، راستے سے ایک کی طرف ہو کر اونٹ سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ میت خبر آ گیا، مرنے خبر آ گیا، نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ اس کو جو ہے قبر کے عذاب سے بچا۔ اور عطیات میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے، اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے، اور قرآن پاک کی آیت واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ کوئی مصیبت آ گیا، پریشانی آ گیا، ہم روئیں گے نہیں، چلائیں گے نہیں، بلکہ صبر کریں گے۔ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے کہ اللہ اور ثواب کی امید رکھیں گے کہ اس مصیبت پہ اللہ پاک ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مصیبت پریشانی میں نماز پڑھنا ہے۔ سنے ہیں نا کہ بیٹا انتقال ہو گیا، نماز پڑھ کے مرے ہوئے بچہ زندہ کروا لیا، پانی آسمان سے برسا لیا، کیسا اس کا نماز تھا؟ ہاں، بخار لگ گیا، نماز پڑھیں گے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں آج ہم دوسروں کو کہتے ہیں، گھر والوں کو کہتے ہیں، مخلوق کو کہتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں کہتے۔ جو اللہ مصیبت دیا ہے اسے ہی نہیں کہتے ہیں، دوسروں کو خوشامد کرتے ہیں، یہ کر دو، یہ کر دو، نہیں، پہلے ہمیں اللہ سے کہنا ہے۔ اگر ہم اللہ سے کہیں گے تو اللہ پاک جو ہے ہمیں
آسانی کا معاملہ کرے گا اور ہر مصیبت کیا کر دے گا، دور کر دے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں ہاں علاج کرانا سنت ہے، لیکن اللہ سے کہنا یہ ایمان ہے، یہ فرض ہے۔ ہاں تو پہلے ایمان ہے، اگر نہیں ٹھیک ہو تو اکابر کہتے کہ تو پھر علاج کرو۔ بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے، نماز دشوار ہے، مشکل ہے، لیکن جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ مجھے اللہ کے یہاں جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے، تو اس کے لیے نماز پڑھنا کیا ہے، آسان ہے۔ اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے۔ جس کو ڈرے نہیں ہے، ہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں بے شک نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے اس پر کچھ دشوار نہیں۔ خشوع کا بیان تیسرے باب میں مفصل آ رہا ہے۔ انہیں کا ایک قصہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے انتقال خبر ملی تو سجدے میں گر گئے۔ مرنے خبر ملا کہاں گر گئے، سجدے میں گر گئے۔ کسی نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی، آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہی ارشاد ہے کہ جب کوئی حادثہ دیکھو تو سجدے میں یعنی نماز مشغول ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو نماز پڑھو۔ کیا پڑھو؟ نماز پڑھو، مشغول ہو جاؤ۔ اس سے بڑا حادثہ کیا ہوگا کہ ام المومنین کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبادہ اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے اس سے فرمایا کہ میں ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ وہ مجھے روئے، اور جب میری روح نکل جائے تو ہر شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے، پھر مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کر میرے واسطے کیا کرے، استغفار کرے۔ صحابی کر جب میں مر جاؤں گا تو تم جو ہے کوئی مجھ پر رونا نہیں کہ مر گیا، نہیں، نماز پڑھ کے میرے لیے استغفار کرنا کہ اللہ مجھے قبر کا عذاب سے کیا کرے، بچا دے۔ اس لیے نماز بہت بڑا دولت ہے۔ ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں نماز پڑھنا چاہیے، بلکہ جو ہے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس سے اللہ پاک ہمارا ہر مصیبت کو، ہر بلاؤں کو کیا کرے گا، دور کرے گا۔